گزشتہ روز پیرس اولمپکس میں پاکستانی نوجوان ارشد ندیم نے اولمپکس کی تاریخ کا سب سے طویل جو نیزہ پھینکنے کا ریکارڈ ہے وہ قائم کر دیا۔ 92.97 میٹر دور ان کا جا کے نیزہ لگا۔ ان کے دوسرے نمبر پر یعنی سلور میڈل کے لیے بھارت سے تعلق رکھنے والے نیرج چوپڑا وہ کامیاب ہوئے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو خبر ہے اور ظاہر ہے خوشی کی خبر ہے، دونوں ملکوں کو مبارکباد بھی، لیکن اس خبر کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے جس کو میں چاہتا تھا کہ اس پر بات ہو، اور میں اکثر جب بات کرتا ہوں تو اس کا سیاق وہاں موجود ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں اس طرف سلور میڈل جیتنے والے نیرج چوپڑا کی والدہ سے جب بات کی گئی میڈیا نے، تو انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم میرا بیٹا ہے، اس کو مبارکباد۔ اور ادھر ارشد ندیم کی والدہ نے کہا کہ نیرج چوپڑا میرا بیٹا ہے، دونوں دوست ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ دونوں میں براہ راست مقابلہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو ہرا دینے کی طاقت اور شکتی رکھتے ہیں۔ نیرج باکمال نیزہ پھینکنے والے ہیں، اسی طرح ارشد ندیم تو خیر انہوں نے تو ریکارڈز ہی توڑ دیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس تمام تر مقابلے کے باوجود باہمی محبت کا رشتہ برقرار ہے، فیملیز کے درمیان بھی تعلق برقرار ہے، اور میرے خیال میں یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ایک تو سپورٹس مین کو سپورٹس مین بناتا ہی ہے، لیکن اگر آپ لارجر سکیل پر رکھیں تو بڑی قوموں کو بڑی قوموں میں تبدیل کرتا ہے، اور اسی طرح سے قومیں ایک دوسرے سے تمام تر مسابقت، تمام تر مقابلے کے باوجود تعلق رکھتی ہیں، اچھا تعلق رکھتی ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں تعلقات ایک مدت سے خراب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات، لیکن میں ذاتی طور پر جب بھی ہندوستان گیا ہوں مجھے احساس یہی ہوا ہے، خاص طور پر زبان کی وجہ سے، کہ جیسے میں اپنے کسی علاقے میں ہی ہوں، نہ کھانے پینے میں کوئی فرق ہے، نہ گلی محلوں میں سڑکوں پر لکھے ہوئے جو سائن بورڈز ہیں۔ دلی میں آپ جائیں گے تو سائن بورڈ آپ کو ہندی، اردو اور انگریزی میں نظر آئے گا، 3 زبانوں میں، تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنے گھر کے اندر ہی ہیں۔ پھر آپ کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بڑا قریب کا ہے۔ دونوں ریاستوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جس انداز کے سخت جملے، نفرت 70 سال سے پڑھایا ہے، معجزہ یہ ہے کہ وہ نفرت عوام سے عوام کے بارے میں کبھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ پاکستان کے عوام بھارتی ریاست سے نفرت کرتے ہوں، یا بھارت کے عوام پاکستانی ریاست سے نفرت کرتے ہوں، یا بھارت کے عوام پاکستانی حکومت سے یا فوج سے یا ISI سے نفرت کرتے ہوں، اسی طرح پاکستان کے عوام وہ را سے یا بھارتی حکومت سے نفرت کرتے ہوں، یہ ممکن ہے، لیکن پاکستان کے عوام بھارتی عوام سے اور بھارتی عوام پاکستانی عوام سے نفرت نہیں کرتے۔ جب بھی دو اقوام یا مختلف اقوام کے درمیان یہ تعلق ہو کہ سیاسی طور پر، حکومتی طور پر، سرکاری طور پر، ریاستی، یہ سب لڑائیاں اپنی جگہ، لیکن اگر عوام کے درمیان نفرت کا تعلق نہیں بنا ہے نا، تو بہت چانس ہے، بہت امکانات ہیں کہ ایسی قومیں جوڑی جا سکتی ہیں۔ یہ جو سیاسی جھگڑے ہیں یہ تو مل بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک معاملہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور بنگلہ دیش میں عوامی سطح پر پاکستان سے نفرت کا ایلیمنٹ ہے، یعنی وہاں پر بھی کچھ ایلیمنٹ ہوں گے جو پاکستان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن پاکستان عمومی طور پر جو پاکستانی ریاست ہے اس کے ساتھ کوئی بہت اچھا تعلق نہیں رکھا جاتا۔ اگر آپ وہاں جائیں کسی بنگالی سے بات کریں، اس کے دکھ ہیں، اس کے کچھ شکایتیں ہیں تاریخی طور پر۔ اس کا حل یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستانی ریاست بنگلہ دیش کے عوام سے معذرت کرتی، سرکاری طور پر جو جرائم کیے گئے ہیں 71 کی لڑائی میں اس کا اعتراف کرتی، اور وہ جو نفرت ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ محبت میں تو نہیں کہہ سکتا کہ بدل جاتی فوراً، لیکن نفرت کم سے کم اس کو کم کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح بائیں بازو پہ ویسٹرن سائڈ پہ افغانستان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا۔ لاکھوں افغان باشندے پاکستان میں رہے، ان افغان باشندوں کو پاکستان کا اس وقت نمائندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے افغانستان کی قوم پاکستانی ریاست سے اور کسی حد تک پاکستانی لوگوں سے، پاکستان سے وہ نفرت کرنے لگی ہے۔
اس نفرت کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ میرے خیال میں ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کا جو معاملہ ہے وہ ایک امید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ راستے موجود ہیں، امکانات موجود ہیں، ابھی تمام زمین بنجر نہیں ہوئی ہے۔ تو میری رائے میں ایک تو ارشد ندیم کو بہت بہت مبارکباد، پاکستان کا یوم آزادی آ رہا ہے، اسی طرح نیرج چوپڑا اس کو بھی بہت بہت مبارکباد، بھارت کا یوم آزادی آ رہا ہے۔ ان دونوں نوجوانوں کو بہت بہت مبارکباد، جنوبی ایشیا کو مبارکباد، لیکن ساتھ ہی میری رائے میں پاکستان میں ارشد ندیم کے نام سے ایک سال میں ایک دن ہونا چاہیے جو سپورٹس ڈے ہو، ارشد ندیم سپورٹس ڈے، جس میں پورے ملک میں نوجوان ان کو کھیلوں کی جانب ان کی توجہ کی جائے، ہیلدی ایکٹیویٹی ہے یہ۔ تو میری رائے میں ارشد ندیم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ارشد ندیم کو بھی مبارکباد، پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو مبارکباد، پاکستانی ریاست کو مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ اس انداز کی خوشیاں آتی رہیں گی۔ بہت ساری بری خبروں کے ساتھ بہت عرصے کے بعد ایک اچھی بھرپور خوبصورت خبر سننے کو ملی، تو بہت اچھا لگا۔ تمام لوگوں کو مبارکباد، اور امید ہے کہ اس سے نئے راستے کھلیں گے۔ کم سے کم سپورٹس کی فیلڈ میں یہ امید ہونا چاہیے کہ کتنا ٹیلنٹ موجود ہے اس ملک میں۔ 25 کروڑ کا ملک ہے پاکستان، کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو آپ باقاعدہ سپورٹس کے اندر لا کے اور اولمپکس میں آپ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا بھر میں طاقت جانچنے کا بھی ایک طریقہ رہا ہے ایک عرصے تک، ابھی بھی ہے، کہ کون سا ملک کتنے تمغے لیتا ہے اولمپکس میں، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا ملک کتنا مضبوط کھڑا ہے، اس کا انتظام کتنا مضبوط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سرد جنگ کے دور میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان یہ لڑائی ہوتی تھی کہ کون زیادہ تمغے جیتے گا، بڑے کانٹے دار مقابلے ہوا کرتے تھے، پوری دونوں ملک بھرپور طاقت لگایا کرتے تھے کہ اولمپکس میں ایک دوسرے کو مات دینی ہے، کیونکہ یہاں پر جو مات دی جائے گی وہ ایک بڑا ریپلز پیدا کرے گی۔ تو اسی طرح پاکستان میں سپورٹس کے شعبے میں ریاستی سرپرستی کی انتہائی ضرورت ہے۔ آرگنائزڈ سٹرکچر بنانا پڑیں گے، اسکولوں سے لے کے اور اسی طرح بڑے لیول تک ایک پورا سٹرکچر بنانا پڑے گا، تاکہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ایکسپلور بھی ہو اور ایکسپلوئٹ بھی ہو، تاکہ اس کو عالمی سطح پر لایا جا سکے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ جو ارشد ندیم ہیں، ان کو ایک سمبل کے طور پر پاکستانی ریاست استعمال کرے، اور اس سے نوجوانوں میں کھیلوں سے متعلق آگہی بھی پیدا ہو اور اشتیاق اور دلچسپی بھی پیدا ہو۔ تو بہت خیال رکھیے گا۔ آداب۔